یہ واقعہ جنت میں رہنے والی ایک ایسی حور کا واقعہ ہے جو آپ کو سنانے لگی ہوں، جو رہتی تو جنت میں ہے مگر پھر بھی اذیت کی زندگی گزار رہی ہے، پریشان حال اور غمزدہ ہے، روتی رہتی ہے اور رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کر دیا ہے۔ معراج کی شب تھی اور سارا عالم بالا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر مقدم کے لیے موجود تھا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا اور پھر جب گزشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے، ہر طرف غور و گمان کی صفیں موجود تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم قدم پر ہم نقاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم اقدس ایک غمگین حور پر پڑی جو رو رہی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے، جنت کی عیش و آرام کی زندگی میں سے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے قریب ہو کر پوچھا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تشریف فرما ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنے آپ کو بے حال کر رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رکی ہوئی ہے کہ کہا کہ سرکار کو میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی خود سناؤں گی۔ باری کی اجازت ملتے ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، وہ جھک کر حضور کو سلام کیا اور اپنی سرگاہ سنانا شروع کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا، کوئی حریف نہیں۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا جوالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوروں کو کسی نہ کسی بندے مقبول کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا کہ جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ اے رب العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندے مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہوگا۔ رحمتوں کا دربار جوش میں میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ارمان اور شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی اور میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین سازی کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جو نگاہ اٹھائی تو دل پر ایک بجلی گری اور آرزوؤں کا سارا خمن جل گیا۔ دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بد شکل سیاہ فام اور وحشت ناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں نباہ ہو سکے گا، جبکہ اس کے تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بھی بیان کرو۔ اس نے ٹھنڈی آب بھر کر کہا کہ سر سے پاؤں تک مجسم سیاہی، اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے دانت اور چپٹی اور تنگ و تاریخ پیشانی ہے۔ قد و قامت میں بھی میرے بالکل بے ڈنگا جسم، نور میں نکھری ہوئی چاندی اور برے لالا کے بہاروں کے ساتھ اس وحشت ناک مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے جو اپنی ذات کے بعد ختم کر چکے ہو۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور آنکھیں غیرت جلا سے سرخ ہو گئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بے نیازی کے ساتھ ارشاد فرمایا، تو نے جو بیان کیا وہ تو میرے پیارے بلال کا چہرہ ہے، ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفا کا اور کائنات کے ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کہ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے۔ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں سے پناہ کی جگہ دی ہے اور سن لے، میرا بلال بارگاہ جزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حوران خلق کے رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ خدا عشق میں وہ نکھرا ہوا سونا جس نے محبت کی شیختگی میں دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیا، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے۔ چنانچہ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر کہ ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے، میرا بلال تجھے پسند نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور طلعت جمال کا سایہ خمار اتر گیا۔ یا رسول اللہ، میری معذرت قبول کیجیے، غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے اور میں اپنی خوش نصیبی پر نازا ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا۔ قیامت کے دن اسی سراپے کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں، جلاتے ہو اور اس کی معذرت کو قبول کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پیارے دوستو، عشق کار سازی اور
तेरी दहाई एक सिया फाम गुलाम को इतना बढ़ाया, ये कौन है, इनके सर का ताज बना दिया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आप इतनी बड़ी मार क्यों पड़ी है? तो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम भी तो बाज़ार जाकर बर्तन खरीदने से पहले इसे बजा कर देखते हो मिट्टी सही तरह है या नहीं। अल्लाह ने भी मुझे आजमाया था और इसके बाद यही वो ग़ुलाम था कि जिसका रंग भी काला था और मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था और मुझे मेराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? जवाब मिला कि ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो और कौन सा काम करते हो कि जिसकी बिना पर तुम जन्नत के अंदर मेरे आगे आगे चल रहे थे? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया, या रसूलल्लाह, आप ही ने बताया था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शास में क्या बताया था? तो हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावज़ू रहना, तो मैं हर वक्त बावज़ू रहता हूँ और जब भी बेवज़ू होता हूँ तो इस वक्त नया वज़ू कर लेता हूँ और जब वज़ू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावज़ू फौत होता है तो क़यामत इसको शहीदों के साथ उठाया जाएगा।